اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردنشین ماؤں اور بہنوں، آج ہم پیغام رمضان کے اس پاکیزہ مقدس سلسلے میں روزوں کے مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ کن باتوں سے، کن چیزوں سے، کن کاموں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں دو قسمیں ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں صرف ان کی قضا رکھنا پڑتی ہے، یعنی ایک کے بدلے ایک۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر قضا بھی رکھنا پڑتی ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ ایک روزہ جو آپ نے توڑ دیا وہ کام کر کے، وہ ایک روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ یعنی اس ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے آپ کو 60 روزے کفارہ بھی رکھنا ہے۔ کفارہ 60 ایک کے بدلے 60، اور وہ بھی بڑا ڈینجر مسئلہ ہے کفارے کا۔ ٹو بی کنٹینیو 60 روزے رکھنا ہے آپ کو، یعنی اگر آپ نے 59 بھی روزے رکھے اور کسی وجہ سے ایک روزہ 60واں نہیں رکھ پائے، پھر واپس آپ کو 60 رکھنا پڑے گا۔ تو بڑی، اب اسے آپ سزا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن کفارہ بڑا ڈینجر ہے۔ آئندہ کل ہم اس پر بات کریں گے۔ آج صرف وہ چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، وہ آپ کو بتائیں گے۔ قضا کے معنی ہے پورا کرنا، یعنی ایک روزہ آپ سے ٹوٹ گیا، اب وہ آپ کو پورا کرنا ہے۔ جی ہاں، تو پہلی چیز، اگر کسی شخص نے زبردستی آپ کے منہ میں کچھ ڈال دیا اور وہ چیز آپ کے حلق سے اتر گئی، تو اس میں بھی صرف آپ کو قضا یعنی ایک ہی روزہ اس کے بدلے میں آپ کو رمضان کے بعد رکھنا پڑے گا۔ ایسا واقعہ ہمارے ہندوستان میں پیش آیا ہے۔ جو ہمارے ملک میں بھگوا آتنک وادی ہے، انہوں نے کئی جگہ باقاعدہ مسلمان روزے داروں کے منہ میں زبردستی پکڑ کر پانی ڈالا ہے، روٹی ڈالا ہے، یعنی ان کا روزہ توڑوایا ہے۔ یہ صرف ظلم کی شکل میں ایسا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ آج ہم کو اس واقعے سے یاد آ گیا۔ تو اگر کسی نے زبردستی آپ کے منہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز ڈال دیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر بعد میں آپ کو ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی قضا۔ ایسے ہی روزہ آپ کو یاد تھا مگر کلی کرتے وقت ارادے کے بغیر، یعنی آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ارادے کے بغیر بے احتیاطی میں کلی کرتے وقت پانی آپ کے حلق میں اتر گیا۔ ارادہ نہیں تھا آپ کا لیکن پانی حلق میں اتر گیا کلی کرتے وقت، تو اس میں بھی آپ کو ایک روزہ بعد میں قضا رکھنا پڑے گا، ایک روزہ۔ اچھا، تیسرا مسئلہ قصدن۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر، قصدن منہ بھر کے قے کرنا، یا منہ میں ذرا سی قے آئی اس کو نگل جانا۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا مگر بعد میں ایک ہی روزہ قضا رکھنا پڑے گا۔ پھر سے سن لیں آپ، قصدن یعنی جان بوجھ کر، منہ بھر کے قے کرنا، یعنی جان بوجھ کر مینس کیسا؟ بھائی کسی کو ہلکی سی متلاٹ لگ رہی ہے، اب وہ جان بوجھ کر حلق میں انگلیاں کر کے
الٹی کر رہا ہے، قے کر رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں جان بوجھ کر. تو اس حالت میں بعد میں قضا رکھنا پڑے گا. یا پھر تھوڑی سی قے آ گئی اور اس کو نگل لیا، یعنی اندر کی چیز باہر آئی تھی تھوڑی بہت اور پھر اس کو نگل لیا، اس سے بھی آپ کو بعد میں روزہ قضا کرنا پڑے گا. چوتھی چیز، جو چیزیں کھائی نہیں جاتی، مثلا کاغذ، کنکری، مٹی، کوئلہ، یہ چیزیں کھائی نہیں جاتی مگر ان کو جان بوجھ کر نگل گیا. ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں کھائی نہیں جاتی، مٹی، کوئلہ، کنکر کھائی نہیں جاتی مگر جان بوجھ کر ان چیزوں کو نگل گیا، تو اس سے بھی بعد میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا. آئیے پانچویں چیز، دانتوں میں روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ریشہ رہ گیا تھا اور صبح کے بعد اس نے خلال کیا، نکالا، اس طریقے سے نکالا اور پھر وہ حلق سے نیچے چلا گیا. تو اگر یہ ٹکڑا، دو چیزیں اس میں سمجھ لیں، اگر یہ ٹکڑا جو رہ گیا تھا اور نکالتے وقت حلق میں چلا گیا تو اگر یہ چنے سے چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پر. لیکن اگر یہ چنے کے برابر یا اس سے بڑا ہے تو پھر بعد میں رمضان کے بعد ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا. اور یہ حکم اس صورت میں جب وہ منہ کے اندر ہی سے نکل جائے، یعنی نکال رہا اور نکالتے نکالتے اندر چلا گیا، حلق میں اتر گیا، تو اس صورت میں ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا. لیکن اگر منہ کے باہر نکال کر پھر اس کو نگل لیا تو پھر وہ ٹکڑا چھوٹا ہو یا بڑا قضا ضروری ہے. دو چیزیں سمجھ لیجئے، منہ میں کوئی چیز اٹک گئی تھی، نکال رہا تھا، نکالتے نکالتے حلق میں چلا گیا، تو اب اگر وہ چنے سے چھوٹا ہے تو قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے، بعد میں روزہ نہیں رکھنا ہے. چنے سے بڑا ہے یا چنے کے برابر ہے تو پھر قضا رکھنا پڑے گا. ایک شکل. دوسری شکل کیا ہے کہ نکلی اٹکی ہوئی چیز کو نکالا باہر پھر ڈال دیا اندر حلق میں، تو اب وہ چنے سے چھوٹی ہو یا چنے سے بڑی ہو، بعد میں روزہ قضا کرنا ہی پڑے گا. تیسری چیز، کان میں تیل ڈالنا. کان میں تیل ڈالنا، جی ہاں، یہ بھی تیل سیدھا باقاعدہ معدے تک کے پہنچ جاتا ہے، اس سے بھی قضا رکھنا پڑے گی. ناک سے کوئی چیز سوک لینا، ناک میں کوئی چیز رہا اور وہ ناک سے سیدھا حلق میں اتر گئی، کیونکہ ناک کا راستہ بھی حلق تک کے جاتا ہے، اس میں بھی قضا رکھنی پڑے گی. دانت سے نکلے ہوئے خون کو، اگر وہ خون تھوک سے زیادہ ہے، تھوک سے زیادہ کا مینز یعنی اتنا نظر آ رہا ہے کہ تھوک کا کلر لال ہو گیا، یعنی تھوک سے زیادہ ہے، اور اگر وہ حلق سے اتر گیا، نگل لیا، تو بھی پھر بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا. بھولے سے کچھ کھا پی لیا، بھولے سے، اس کے بعد یہ سوچ کر کہ روزہ تو ٹوٹ گیا، پھر کھا لیا اور پی لیا کہ بھائی روزہ تو گیا، تو اب کیا فائدہ رکھ کے، تو پھر کھا لیا پھر پی لیا، تو بھی اس شکل میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں اس کو ایک قضا رکھنا پڑے گا. 10واں پوائنٹ، صبح صادق کے بعد، یعنی صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہ خیال کر کے سحری کھائی کہ ابھی وقت باقی ہے، تو بھی بعد میں روزہ قضا رکھنا پڑے گا، روزہ نہیں ہوگا. 11واں پوائنٹ، غروب آفتاب سے پہلے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے، اس خیال سے روزہ افطار کر لیا کہ سورج ڈوب چکا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ سورج تو نہیں ڈوبا تھا، 2-4-5 منٹ باقی تھے، تو اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی، بعد میں رکھنا پڑے گا رمضان کے بعد. 12واں پوائنٹ، رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ کسی نفل یا واجب روزے کو قصدن توڑ دینا، جان بوجھ کر توڑ دینا، نفل یا واجب روزے کو، تو بعد میں اس کی قضا رکھنا پڑے گی. فرضوں کو جان بوجھ کر توڑ دیا تو پھر تو 60 رکھنا پڑیں گے، خطرناک سزا ہے. نمبر 13، آخری پوائنٹ، دوپہر کے بعد روزے کی نیت کرنا. ان تمام صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بدلے میں ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا.
تو یہ 13 شکلیں ہیں جن میں آپ کو بعد میں روزہ ایک قضا ایک کے بدلے ایک رکھنا پڑے گا۔ آئندہ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کون سی ایسی شکل ہے جس میں قضا بھی رکھنا پڑتی اور 60 روزے جس سے کفارہ کہا جاتا ہے وہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔